بات کرتے ہیں جہانگیر ترین کی تاحیات نہلی اور نظر ثانی کیس کے تحریری فیصلے کے اوپر عام حکومتی فیصلوں میں کیا اب بھی جہانگیر خان ترین شامل رہیں گے؟ جہانگیر ترین ہائیڈ ہاؤس کے بینیفیشل مالک، آف شور کمپنی کے لائف ٹائم بینیفیشل اور کنٹرولر ہیں، یہ سپریم کورٹ کا اپنے اس فیصلے کے اندر کہنا تھا۔ ہائیڈ ہاؤس کے لیے زمین اور خریداری کے لیے جہانگیر ترین نے پاکستان سے پیسہ بھیجا، تحریری فیصلہ ہے یہ، اور تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ۔ جہانگیر ترین عام حکومتی میٹنگز کا حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اب بھی اسی طریقے سے چیزیں چلی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ماضی کی حکومت کے اندر چند وزراء کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ انہیں بناتی رہی کہ یہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں، یہ گھر کے افراد ہیں، عام لوگ ہیں اور یہی حکومتی معاملات چلا رہے ہیں۔ لیکن آج یہاں پر جہانگیر ترین اور کچھ دیگر افراد بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر عام حکومتی معاملات کے اندر اسی طرح سے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے مشوروں کے اندر اسی طریقے سے ان کا عمل دخل رہتا ہے اور اب بھی حکومتی معاملات میں ان کی رائے ضرور لی جاتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کہ وجوہات ہیں کیا اس کی اور ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ وہی پاکستان تحریک انصاف جو کہ ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتی تھی، آج وہ خود اس راستے پر کیوں چل پڑی ہے، وہی طریقہ کار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا اکبر ایس بابر صاحب۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ جی آئی ٹی اور خاص طور پہ جہانگیر خان ترین صاحب کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہائیڈ ہاؤس کے حوالے سے وہ بینیفیشل مالک ہیں، وکیل ان کے جو ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں، اب بھی دیگر معاملات میں اور خاص طور پہ عام حکومتی معاملات میں جہانگیر ترین صاحب کی بھرپور شمولیت بھی ہے، تو یہ کیوں کر ہے؟ اگر ماضی کی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو آج وہی سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، جو عدالتی فیصلہ ہے وہ تو پہلے آ چکا ہے اور یہ اس کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہے، تو پرانے جو فیصلہ تھا اس کی تجدید ہوئی ہے اس فیصلے میں۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ ایک سیاسی، اگر آپ اس کو انداز میں دیکھیں، کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنے اثاثے چھپاتا ہے وہ صلاحیت اور قابلیت اور وہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ عوامی عہدہ رکھ سکے، یعنی عوام کے پیسوں کے فیصلہ کر سکے، ٹیکس پیئرز کے بارے میں، اور اس کا امین نہیں ہوتا۔ یہ اس کی ایک بنیادی اس کی روح ہے۔ لیکن اس فیصلے سے کیا فرق پڑے گا؟ فیصلہ تو پہلے بھی آیا تھا۔ فیصلہ اس سے پہلے جسٹس وجیہ الدین نے، جو عمران خان نے خود ان کو مقرر کیا تھا، اور وہ بھی بہت مایہ ناز ہمارے پاکستانی قوم کے ایک جسٹس جورسٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی، ثبوت ہے۔ انہوں نے بڑے 3-4 لیڈروں میں، اس میں جہانگیر ترین بھی شامل تھے، پرویز خٹک بھی شامل تھے، اس میں سندھ کے اس وقت کے صدر بھی شامل تھے، اور ایک آدھ اور بھی شامل تھے، ان سب کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا۔ اب پارٹی کی قیادت عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس فیصلے پہ عمل کریں، انہوں نے جسٹس وجیہ کو ہی پارٹی سے نکال دیا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلے اس لیے نہیں ہوتے کہ سپریم کورٹ شاید ابھی ہر کیس میں ہر پارلیمنٹیرین کو دیکھے گا جی یہ کوالیفائی کرتا ہے یا اس کی کوئی خامی ہے، کوئی ثبوت ہے۔ یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ سیاست میں آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ تو اس کا عمل جب آپ نہیں کریں گے تو عمل اس کا کیا ہے کہ ڈی فیکٹو جب الیکشن کے بعد، آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی جہانگیر ترین پوری طرح متحرک تھے، بلکہ اپنے جہاز میں ایم پی ایز کو بہلا کے لا رہے تھے، اور حکومت سازی میں انہوں نے بڑا اہم ترین کردار ادا کیا۔ تو ڈی فیکٹو تو وہ پالیٹکس میں ابھی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ اس فیصلے کی روح کی نفی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کو کیا وجوہات اس کی کیا ہیں؟ اور پھر اس ساری صورتحال کے اندر جو تمام لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا جسٹس وجیہ کو ہی الٹا نکال دیا گیا، تو وہ لوگ تو اب بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے ہیں، وہ شفافیت، وہ انصاف کی بات وہ کہاں گئی اکبر ایس بابر صاحب؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نے تحریک انصاف بنائی تھی کہ سیاست میں جو بیماری ہے اس کا ہم علاج ڈھونڈیں۔ آج تحریک انصاف خود بیماری بن گئی ہے۔ آج تحریک انصاف سیاست کی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ جو تمام آپ نے جو میں نے باتیں کی اور جو آپ بات کریں بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا جس شخص کو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو آج سپیکر بنا دیا، یعنی وہ سلطانہ ڈاکو بن گیا۔ اب یہ جو تضادات ہے یہ تو اقتدار کے لیے ہوئے نا۔
تو باقی سیاسی جماعتیں بھی اقتدار کے لیے سیاست کرتی تھی. اور یہ جو یو ٹرن، اب اندازہ لگائیے کہ یو ٹرن جو ہے یہ ایک عیب ہے سیاست میں. قائد اعظم نے کہا تھا 100 دفعہ سوچو، ایک دفعہ جب فیصلہ کر لو اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. یہ کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے یہ ایک ایسٹ ہے، یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. یعنی وہ اپنے تمام تضادات کو کور ڈالنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بڑا زبردست ہے. جو اس وقت ٹیم آئی ہے آپ کے پاکستان، اسی لیے کہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی. مجھے تو پتا چل چکا تھا کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے. میں تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ میرے سامنے، میں پارٹی میں اہم ترین تھا عمران خان کے بعد. جب میں نے کرپشن دیکھی، جب میں نے منی لانڈرنگ دیکھی، جب میں نے یہ تمام انلیگل فنڈنگ دیکھی، جب برائیاں دیکھی، میں سامنے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ ڈٹ گئے اسی چیز کے اوپر. چلیں میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ذرا پاکستان تحریک انصاف کا ورژن اس پر لے لیتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا رمیش صاحب. یہ جس طریقے سے ماضی میں حکومت پر تنقید کرتی رہی رمیش صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف انہی تمام ڈگر پر کیوں چل رہی ہے؟ آج کیوں تمام چیزوں میں، عام فیصلوں میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو اپنے مشوروں کے اوپر اور ایک پوری ایک ڈیفیکٹو فگر بن گئے ہیں، ہر چیز میں وہ شامل حال رہتے ہیں؟ اب جو چیز ماضی کی حکومتوں کے لیے غلط تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے درست کیسے ہو گئی؟ دیکھیں، جہانگیر ترین کا کوئی آفیشلی کوئی عہدہ نہیں ہے وہاں پہ، مگر جہانگیر ترین ایک سنسیئر ورکر کے طور پر پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھے کاروباری اور سمجھدار ہمارے جو ہے وہ کارکن بھی ہیں پی ٹی آئی سے. تو ان کی اگر ان پٹ پی ٹی آئی کے اندر اگر پرائم منسٹر لیتے ہیں، ان سے سپورٹ بھی لیتے ہیں، یا وہ کبھی ملتے ہیں تو وہ ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ان کو نیگیٹو تو نہیں لینا چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ اس کو نیگیٹو. ہاں، اگر وہ کوئی وزیر بن گیا ہے، ایڈوائزر بن گیا ہے، تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہی چیز جب اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تب ان کو تو کہا جاتا تھا کہ سمدھی کے ہاتھ میں خزانہ دے دیا، یہ تو فیملی انٹرپرائز بن گیا ہے پاکستان. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اور چیز تھی وہ، مگر اس وقت بھی ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اسحاق ڈار سمدھی ہے یا نہیں ہے، مگر وہ فائنانس منسٹر رہا 5 سال. اس میں اس وقت اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ ہر چیز میں ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے وہاں پہ بھی کاؤنسل، فارن کے حوالے سے وہاں پہ بھی کاؤنسل. وہ بنا کے آپ ان لوگوں سے جو ہمارے اس پاکستان کے اساسی ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اکونومسٹ ہیں، ان لوگوں سے ہم سپورٹ لیتے ہیں. صرف ون مین ڈیسیشن نہیں ہوتے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ اکونومسٹ سارے لوگ کہتے ہیں اکانومی یہ ہو گئی وہ ہو گئی، مگر آپ دیکھیں کہ اکونومسٹ سلیری جیسے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اکونومسٹ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اس وقت پاکستان پاپولر جو فیصلے ہو رہے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتی ہیں.